اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے مفہوم کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ایک ایک حصے کے معنی کا الگ الگ جائزہ بھی لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا حرف با ہے۔ بسم اللہ۔ عربی گرامر کی کتابوں میں با کے 1 درجن سے زیادہ معنی پائے جاتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے تناظر میں حرف با کے 3 میں سے کوئی ایک یا یہ تینوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا معنی جو ہو سکتا ہے وہ مصاحبت کا ہے، یعنی اکمپنیمنٹ، جس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے ساتھ۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی برکت حاصل کرتے ہوئے یا اللہ کی اپنے ساتھ موجودگی کا احساس کرتے ہوئے۔ مصاحبت کے معنی کی ایک اگزامپل ہے جالسا بہی۔ جالسا وہ بیٹھا، بہی اس کے ساتھ، تو با کا معنی ہے ساتھ، اکمپنیمنٹ، مصاحبت۔ تو بسم اللہ کا معنی ہو سکتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے۔ دوسرا جو با کا معنی ہو سکتا ہے وہ استعانت کا ہے، یعنی ایڈ یا ہیلپ کا۔ استعانت کے معنی کی اگزامپل ہے علمہ بالقلم، اس نے سکھایا قلم کی مدد سے۔ تو استعانت یا مدد کے معنی میں بھی با استعمال ہوتا ہے، حرف با جو کہ حرف جر ہے۔ اور اگر یہاں بسم اللہ میں با کا معنی استعانت مانا جائے تو پھر بسم اللہ کا معنی ہوگا اللہ کے نام کے ساتھ اس کی مدد حاصل کرتے ہوئے یا مدد چاہتے ہوئے۔ تیسرا معنی جو حرف جر با کا بسم اللہ میں ہو سکتا ہے وہ بگننگ یا ابتدا کا ہے، جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک وہ خط سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو حضرت سلیمان کے علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا تھا، اس تناظر میں یہ آیت ہے، سورۃ نمبر 27 کی آیت 30، اس میں کہا گیا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے آیا ہے اور یہ شروع ہوتا ہے یا اس کی ابتدا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ تو یعنی ابتدا کا معنی بھی حرف جر با میں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ بسم اللہ سے پہلے یہ مانتے ہیں کہ یہاں شروع کرنا یا میں شروع کرتا ہوں یہ انڈرسٹوڈ ہے یا محذوف ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حرف با کے معنی میں بھی ابتدا کی سینس پائی جا سکتی ہے، جیسا کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ تو اگر یہ تینوں معنی کو لے لیا جائے، مصاحبت کے، استعانت کے اور ابتدا کے، تو بسم اللہ کا معنی ہو سکتا ہے کہ ابتدا ہے یا ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس کی مدد کی آرزو کرتے ہوئے۔ تو مصاحبت، استعانت اور ابتدا، یہ تینوں معنی حرف جر با کے ہو سکتے ہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک یا دو یا تینوں کیے جا سکتے ہیں۔ حرف جر با زیر بی کے بعد اگلا لفظ ہے اسم، اور بسم اللہ میں اسم کا الف جو ہے وہ گرا دیا گیا ہے، اصل میں تھا یہ اسم، اور اسم کے معنی ہے نام، اور اسم کی جمع ہے اسماء، اور اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو کہا جاتا ہے، لہذا اسم کا ایک معنی صفت بھی ہوتا ہے۔
اسم کا ایک اور معنی شہرت یا فیم یا ریپوٹیشن بھی ہوتا ہے۔ اسم دراصل کسی چیز کی علامت ہے جس سے اسے پہچانا جائے اور جو اسے نمایاں یا بلند کرے۔ اسم کا مادہ سین، میم اور واو ہے، اور اس مادے کے بنیادی معنی ہے بلند ہونا یا نمایاں ہونا۔ اسی سے لفظ سما ہے جس کا معنی ہے آسمان، اور آسمان بھی بلند اور نمایاں ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی کا نام پکارتے ہیں تو وہ جس کا نام پکارا جائے اس چیز کو یا اس شخص کو یا اس ہستی کو نمایاں یا ڈسٹنگوش کیا جاتا ہے باقی چیزوں سے، نام پکارنے کی وجہ سے یا نام لینے سے وہ چیز ڈسٹنگوش ہو جاتی ہے، اس لیے اسم نام کو بھی کہتے ہیں۔ تو بسم اللہ میں اسم کا معنی ہوگا نام۔ لفظ اللہ کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ لفظ کسی اور لفظ سے نہیں بنا اور یہ خالق حقیقی یا معبود حقیقی کا ذاتی نام ہے یا اسم ذات ہے، جبکہ ایک اور رائے یہ ہے کہ لفظ اللہ ال اور الہ دو سے مل کے بنا ہے، اور الہن جو ہے یہ اسم نکرہ ہے، اور الہن کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی ایسی ہستی یا چیز جس کی پرستش کی جائے یا جس کی تابعداری یا محکومیت کی جائے۔ اور الہ جب لفظ ال لگاتے ہیں اس کے ساتھ تو پھر یہ خاص ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دی گاڈ یا دی اونلی ٹرو گاڈ یا معبود حقیقی، the being who exists necessarily by himself comprising all the attributes of perfection۔ بندگی اور تابعداری اور محکومیت کروانے کا حقیقی حقدار الہ، اللہ، دی اونلی ٹرو گاڈ۔ اللہ کے اسم ذات کے بعد اللہ تعالیٰ کی دو صفات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آئی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ یہ دونوں کا مادہ را، ہا اور میم ہے، اور اسی سے لفظ رحمت ہے۔ رحمت جو ہوتی ہے وہ رقت قلب، نرم دلی، درد مندی، ہمدردی اور لطافت سے کی جانے والی شفقت، عنایت، رحم دلی، عطا، احسان، کرم گستری، پرورش اور نگہداشت کو رحمت کہتے ہیں۔ یا خالق حقیقی کی طرف سے بلا مزد و معاوضہ یا بغیر کسی محنت کے ملنے والی نعمتوں کو بھی اللہ کی رحمت کہتے ہیں، اور جو سامان نشو و نما اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو بھی رحمت کہتے ہیں۔ اسی سے مادے سے لفظ ہے رحمن، اور رحمن ماں کے بطن کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پیدائش سے پہلے بچے کو نہایت نرمی و لطافت سے بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، اور بحفاظت اس کی پرورش اور نگہداشت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی سے لفظ رحمت نکلا ہے، تو ہم یہاں سے اس کا معنی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لفظ رحمت میں نرمی اور لطافت بھی ہے، اور بلا مزد و معاوضہ کسی چیز کا ملنا بھی ہے، اور اس سے پرورش اور نگہداشت اور سامان نشو و نما کا حاصل ہونا بھی ہے۔ انگلش میں کہیں گے tenderness of the heart requiring the exercise of favor or beneficence towards the object thereof۔ رحمت کا مطلب compassion بھی ہے، beneficence بھی ہے، mercy بھی ہے، pity بھی ہے، اور plenty of or abundance of herbage or of goods, conveniences or comforts of life، اور sustenance کو اور means of subsistence کو بھی رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمن کا وزن جو ہے وہ فعلان ہے، اور عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کسی اسم صفت کے معنی متعین کرنا ہو تو دو چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اس اسم کی روٹ یا مادہ کیا ہے، جیسے الرحمن کا مادہ ہے را، ہا اور میم، اور دوسرا یہ کہ اس اسم صفت کا وزن کیا ہے۔ اب الرحمن کا
وزن ہے فعلان، اور ہر وزن کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں۔ فعلان کے وزن پہ آنے والے دیگر کچھ الفاظ کی مثالیں ہیں، جیسے غضبان، عطشان وغیرہ۔ الرحمن مبالغے کا صیغہ ہے جو کسی چیز کی کثرت، بہتات، وسعت، شدت، جوش اور تلاطم کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کے معنی ہیں وہ ذات جو بے انتہا اور لامحدود رحمت کا سرچشمہ اور خزینہ ہو، جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سمو لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر لفظ الرحمن کا اطلاق مناسب نہیں۔ وہ ارحم الراحمین ہے اور خیر الراحمین ہے، اور اس کی رحمت بے حد اور بے کراں ہے۔ تو مبالغے کا صیغہ ہونے کی وجہ سے، فعلان کے وزن پر ہونے کی وجہ سے، الرحمن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس میں بہتات پائی جاتی ہے اور وسعت پائی جاتی ہے۔ تو رحمان وہ ہستی ہے کہ جس کی رحمت بے حد ہے، اس کی ایکسٹینٹ کی کوئی حد نہیں، اور بے کراں ہے، یعنی اس کی وسعت کی بھی کوئی حد نہیں۔ تو الرحمن کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی جس کی رحمت بے حد اور بے کراں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الرحیم کا وزن جو ہے وہ فعیل ہے، اور اس وزن پر آنے والے دیگر الفاظ کی مثالیں ہیں، جیسے کریم، علیم وغیرہ۔ رحیم بھی مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن اس میں مبالغے کے ساتھ ساتھ دوام، استمرار، ہمیشگی، پائیداری، استواری، تسلسل اور استقلال کے مفہوم کی عکاسی ہوتی ہے الرحیم کے وزن میں۔ رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت کا ظہور لازوال، ابدی، دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ لفظ رحیم کا اطلاق اللہ کی ذات کے علاوہ دوسروں پر بھی ہو سکتا ہے، جس کی قرآن مجید میں ایک مثال ہے۔ قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحیم بھی آئی ہے کہ وہ مومنین سے ہمیشہ شفقت اور عنایت سے پیش آیا کرتے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو یہ رؤوف الرحیم کی جو صفت ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آئی ہے۔ اور الرحیم کا معنی ہے وہ ہستی جس کی شفقت و عنایت یا رحمت فراواں بھی ہے اور جاویداں بھی ہے، یعنی اس میں فراوانی بھی پائی جاتی ہے اور جاویدانی یعنی ہمیشگی بھی پائی جاتی ہے۔ تو الرحیم وہ ذات جس کی شفقت و عنایت فراواں اور جاویداں ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک گوشہ تو وہ ہے کہ جس میں مومن اور کافر کی کوئی اس میں تمیز نہیں، وہ رحمت عامہ ہے، وہ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں۔ اس آیت میں بارش کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے، جو کہ ہر ایک کے لیے عام ہے۔ اس طرح ایک اور آیت ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کا مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز بڑی تعریفوں کے لائق ہے۔ اس میں بھی رحمت عامہ کا ذکر ہے جو ہر ایک کے لیے عام ہے۔ ایک اور آیت ہے کہ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ سو آپ اللہ کی رحمت کے اثرات کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کی مردنی کے بعد زندہ فرماتا ہے۔ اس آیت میں
زمین مردہ کو زندگی عطا کرنے کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کہا گیا ہے۔ جب زمین سے سبزہ نکلتا ہے اور پھر پھل پھول نکلتے ہیں تو گویا زمین مردہ کو ایک زندگی ملتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہر ایک کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کر سکو یا تسکین حاصل کر سکو۔ اس آیت میں بھی جو رحمت ہے وہ لیل و نہار ہے، اور یہ لیل و نہار ہر ایک کے لیے ہے، اس میں کسی مومن یا کسی کافر کا اختصاص نہیں۔ جو رحمت مومنین کے لیے خاص ہے اس کی ایک مثال اس آیت میں ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان بیماریوں کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے موعظت یا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید جو بنی نوع انسان کی طرف نازل کیا ہے اس کو مومنین کے لیے رحمت قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے اس قرآن کی رحمت سے وہی استفادہ کر سکتا ہے جو اس پر ایمان رکھے اور اس پر عمل کرے۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس میں بھی قرآن کو کہا گیا ہے کہ ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہیں اس رحمت خاص کے لیے جو مومنین کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اس آیت میں مومنین کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ تو یہاں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت ہے اس کا جو ظہور ہے وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے، اور جو صفت الرحمن ہے یہ مومنین اور غیر مومنین سب کے لیے اس کا ظہور جو ہے وہ عام ہے۔ تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ رحمان کی صفت جو ہے، رحمانیت کی صفت کا ظہور سب کے لیے ہے، اور رحیمیت کی جو صفت کا ظہور ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اور یہ جو آیت ابھی ہم نے دیکھی کہ جس میں ہے وَقَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہاں سے کچھ لوگوں نے اس چیز کو اخذ کیا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحمت فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح کی آیات میں بعض اوقات ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا اللہ کے ہاں کوئی قاعدہ یا قانون یا کوئی اصول نہیں ہے؟ کیا وہ رینڈملی لوگوں کو رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے کہ جس کو چاہے رینڈملی چن لے عذاب کے لیے اور رینڈملی چن لے رحمت کے لیے؟ کیا اس کے ہاں کوئی اصول یا کوئی ضابطہ نہیں ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں رینڈملی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول اور کچھ ضوابط قرآن مجید کے اندر بتا دیے ہیں کہ وہ کن لوگوں کے اوپر رحمت کرتا ہے اور کن لوگوں کے اوپر رحمت نہیں کرتا۔ اب ہم کچھ قرآن مجید کی آیات دیکھتے ہیں جس میں ہمیں کچھ اصول ملیں گے کہ جن کے تحت اللہ تعالیٰ لوگوں پر اپنی رحمت خاص فرماتا ہے۔ ایک آیت ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں رحم کو مشروط کر دیا گیا ہے قرآن کو توجہ سے سننے اور خاموش رہنے سے۔ ایک اور آیت ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کا اتباع کرو یا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہاں اس آیت میں رحمت کو مشروط کیا ہے کتاب کے اتباع اور تقوی سے۔ ایک اور آیت ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رینڈملی نہیں چنتا جس کو چاہے وہ رحم کر دے، بلکہ اس نے کچھ اصول قرآن مجید میں بتا رکھے ہیں کہ جن کے ساتھ اس نے اپنی رحمت خاص کو مشروط کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّکَاةَ، اور ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں۔ وَيُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ان پر اللہ رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے کچھ شرطیں ہیں جو اس میں میں نے بتا دی ہیں کہ کن لوگوں کے اوپر اللہ رحم فرمائے گا، رحمت خاص، جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں، اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تو تم صلاۃ قائم کرو اور ایتاء زکوٰۃ کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور آیت ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت نے بھی رحمت کو تقوی کے ساتھ منسلک کر دیا۔ ایک اور آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو صابرین ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کن لوگوں کو ملا کرتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے گا، یہی تو واضح کامیابی ہے۔ ان آیات میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمت جو ہے اس کو لنک کیا گیا ہے اللہ پر ایمان لانے سے اور عمل صالح کرنے سے۔ ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ سو میں ان قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اس آیت میں ہے کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو قائدین پر، جو بیٹھے رہتے ہیں ان پر، مجاہدین کو فضیلت عطا کر رکھی ہے اور ان کے لیے اجرن عظیم ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ان کے لیے اس کی طرف سے درجات ہیں، مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ تو یہاں بھی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں۔ چونکہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور اسراف بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، تو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر وہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ جہالت میں اگر غلطی کر لی جائے، کوئی برائی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر انسان کو چاہیے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ انسان توبہ کرے اور اصلاح کرے۔ تو یہ جو رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض کی ہے، وہ رحمت ملتی اس طرح سے ہے کہ انسان توبہ کرے اور پھر اصلاح کرے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا اور اصلاح نہیں کرتا تو پھر رحمت کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر لی ہے، لازم کر لی ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ بتایا ہے کہ انسان سے اگر جہالت میں کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے، تو پھر اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم، پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ تو جب ہم بے احتیاط رویہ اپنائیں اگر کہ جی کوئی نہیں، ہم اگر اچھے کام کریں یا برے کام کریں کوئی بات نہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو طرز زندگی ہے یا بیہیویئر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس وقت ہوتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ بغیر توبہ اور بغیر اصلاح کے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے اوپر یقین رکھ کے صرف
اور اعمال میں بے احتیاطی کیے جانا یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہیں غلطی کرنے کے باوجود بھی، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں اور پھر اصلاح کریں، کیونکہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ توبہ اور اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر ہی کرتے ہیں تو وہ بھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی، اور جو مجرمین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ایک آیت میں ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، واولئک لہم عذاب علیم، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو جو اللہ کے بندے توبہ کر لیتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں ان کے لیے تو اللہ کی رحمت ہے، جو اس کی آیتوں سے انکار کر لیتے ہیں اور وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ کل کو انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس رہیں گے اور ان کے اوپر دردناک عذاب ہے۔ اسی طریقے سے ہے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر وہ اگر آپ کو جھٹلائیں، فَقُل، تو کہہ دیجئے، رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، وسیع رحمت والا ہے لیکن اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ تو اگر ہم جرم کرتے رہیں اور پھر یہی توقع کریں کہ بغیر توبہ اور بغیر اصلاح کے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے، تو یہ توقع کرنا ٹھیک نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو تو ہمیں غلط کام کے بعد توبہ کرنی ہے اور اس کے بعد اصلاح کرنی ہے، اور ہمیں اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے اور اعمال صالح کرنے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر اللہ کی رحمت خاصہ جو ہے اس کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ اللہ، جو انسان، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو مرضی کریں چونکہ اللہ غفور رحیم ہے تو ہمارے گناہ سارے بخش دے گا، تو یہ کانسیپٹ اس طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ مومنین اور اعمال صالح کرنے والوں کے لیے ہے، اور اگر جہالت میں یا غلطی سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے مومنین سے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ توبہ کر لیں جو لوگ اور اپنی اصلاح کر لیں، تو ان کے لیے پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو لوگ مجرمین ہوتے ہیں یا اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ نہیں آتی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس پہ چاہتا ہے رحمت کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے، تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ رینڈملی لوگوں کو جو ہے وہ منتخب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کچھ کرائیٹیریا اور کچھ اصول بیان کیے ہوئے ہیں مختلف آیات میں، جن میں سے ہم نے کچھ آیات ابھی دیکھی کہ وہ اصول کیا ہیں جن کے تحت اللہ تعالیٰ جن کچھ لوگوں کو رحمت جو ہے ان کے اوپر عطا کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں، جن میں کافرین بھی ہیں اور مجرمین بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو، وما علینا الا البلاغ۔